میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سابق وفاقی وزیر داخلہ شہریار خان افریدی اور سمیت ایک خاتون اور 5 دیگر ملزمان کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتیں لگی ہوئی تھی، اور یہ ضمانتیں تھی GHQ حملہ کیس میں۔ 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی۔ ڈویژنل بینچ تھا جس میں انوار الحق پنو اور مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاید شامل تھے۔ بینچ نے اس کیس کی سماعت جمعے کے روز کی تھی، اور آج بروز سوموار اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور وہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں بڑی واضح ہوئی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس میں جو بات ہے کہ راولپنڈی پولیس کی طرف سے انتہائی ناقص، غیر ذمہ دارانہ اور بالکل بیس لیس قسم کا استغاثہ تیار کیا گیا، اور جو شاید شہریار خان افریدی پہ الزامات لگائے گئے ان کا کوئی بھی ثبوت ریکارڈ پر موجود ہی نہیں تھا۔ عدالت نے بنیادی سوال اٹھائے جن کا جواب استغاثہ کے پاس نہیں تھا، اور راولپنڈی پولیس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں کم از کم ان کا وہ خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ اس طرح پتہ چلتا تھا کہ عجلت میں صرف انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد صفحہ مثل پہ شہریار خان کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ عدالت نے جو بنیادی سوال اٹھائے وہ کسی بھی کرمنل کیس میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جس میں بہت ہی اہم چیزیں شامل تھی کہ GHQ گیٹ نمبر 1 پر تقریباً 250 سے 300 مظاہرین آئے، جنہیں راجہ بشارت اور پنڈی کے جدون صاحب ہیں وہ انہیں لیڈ کر رہے تھے، اور وہ گیٹ پر پہنچے اور انہوں نے ہلا بول دیا، گیٹ کو توڑا پھوڑا اور اندر چلے گئے، اور پٹرول بم پھینک کے اندر جا کے انہوں نے آرمی جو افیشل تھے وہاں ان سے بدتمیزی کی، ان پہ پتھروں کیا اور توڑ پھوڑ کی، آفس کو نقصان پہنچایا۔ یہ بنیاد تھی، یہ استغاثہ تھا، یہ الزامات تھے۔ یہاں فاضل عدالت کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو کسی نے روکا نہیں؟ تو اگر کسی نے روکا نہیں ہے تو وہ آسانی سے اندر چلے گئے۔ استغاثہ کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ تو فاضل عدالت نے قرار دیا، اپنے فیصلے میں لکھا کہ پھر تو 780A دہشت گردی کی جو دفعہ 7 ہے وہ تو پھر لگتی نہیں ہے اگر کسی نے روکا ہی نہیں ہے انہیں۔ تو راولپنڈی پولیس کیا کمال تفتیشی افسر تھے، سننے میں تو آیا تھا کہ بڑے ماہر افسر اور بڑے منجے ہوئے تفتیشی اس تھانہ آرائے بازار کی یہ جو FIR ہے 708، یہ 9 مئی کو شام کے بعد درج کی گئی تھی، تو وہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہاں تک کہ راولپنڈی پولیس خود وہاں سیکورٹی پہ موجود ہی نہیں تھی۔ اگر وہ موجود ہوتی تو وہ کم از کم شناخت پریڈ میں اپنے لوگوں سے شناخت تو کروا لیتی ملزمان سے۔ ان کی شناخت تک کا جو طریقہ اپنایا گیا عدالت نے اسے بھی بہت ایکسپوز کیا، اور وہاں بڑے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کسی بھی سرکاری ملازم جو GHQ کے گیٹ پہ تھا، اس میں آرمی افیشل بھی شامل ہے، کسی کو بھی شناخت پریڈ کے لیے ساتھ نہیں رکھا گیا، یعنی کہ شناخت پریڈ کے لیے جب آپ گئے تو کسی بھی افیشل نے ان ملزمان کی شناخت ہی نہیں کی۔ اچھا، اس میں ایک خاتون تھی نادیہ، اس کے حوالے سے بھی درخواست 5 ملزمان کی طرف سے جس میں خاتون بھی تھی، تو عدالت نے کہا کہ جی اس سے پہلے 2 خواتین افشا کمال اور فاطمہ احسن، ان کی دہشت گردی کی عدالت نے ضمانت منظور کر لیا، اور راولپنڈی پولیس کی طرف سے اسے چیلنج ہی نہیں کیا گیا، ان کی ضمانتوں کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس عدالت کا فیصلہ قبول کر لیا، اور آپ کے پاس شواہد ناکافی تھے، اور آپ نے انہیں بے گناہ پکڑ کے اندر کیا ہوا تھا، اسی لیے آپ نے ان کے دہشت گردی کی عدالت میں بھی نہیں ثابت کر سکے، اور عدالت نے ضمانتیں لے لی ان کی، اور اس کے بعد جب وہ دیگر خواتین یا دیگر جو گرفتار لوگ ہیں جب وہ اعلیٰ عدالتوں میں آئے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا، عدالت کی طرف سے ایک اور دہشت گردی کی ظاہر ہے دفعات لگی ہوئی ہیں،
تو عدالت نے پوچھا کہ کیا اتنا بڑا واقعہ ہوا، دہشت گردی کی دفعات لگی، تو اس میں وہاں سی سی ٹی وی کیمرے تھے، ان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ان کی فوٹیج کو، تو وہ بھی کوئی ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہاں جو مار روڈ ہے صدر کا، فلیش مین ہوٹل چوک بھی اسے کہتے ہیں، اس کے ارد گرد بھی کیمرے تھے، اور جو گیٹ نمبر 1 تھا وہاں بھی کیمرے موجود تھے، لیکن ریکارڈ کا حصہ اس کی فوٹیج کو نہیں بنایا گیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا، یہ بنیادی کوشچن ہے ایک کرمنل کیس میں، جو بالکل ہی جن کو جو ہے نا نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عدالت نے کہا کہ جی اتنا دہشت گردی کا، پھر میں کہوں گا دہشت گردی کا مقدمہ ہے، تو اس میں کوئی زخمی بھی ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ریکارڈ پہ، نہ تو کسی زخمی کی ایم ایل آر ہے اور نہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو پھر دہشت گردی کی دفعہ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو عدالت نے ایک لاکھ روپے کے عوض 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ راولپنڈی پولیس کی طرف سے جو ان کے تفتیشی ٹیم تھی اور جو استغاثہ مرتب کرنے والی ٹیم تھی، انہیں خاص طور پہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ آپ نے کس قسم کی تفتیش کی ہے کہ جو پہلے ملزم ہیں وہ دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت ہو گئے، ضمانت پہ رہا ہو گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ ہائی کورٹ سے ہو رہے ہیں۔ اس میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ملزم ایسے بھی ہے کہ جو آفیشیل آرمی ایکٹ کے تحت وہ اریسٹ ہے اور ان کا ٹرائل الگ ہو رہا ہے۔ ان کے حوالے سے اچھے خاصے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ثبوت ہے، پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پولیس صرف خانہ پوری کی حد تک رہی ہے، انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی، ایک کہانی سی بنا دی جس میں سابقہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور ان کے ساتھیوں کو بھی نامزد کیا گیا۔ خیر وہ تو ابھی تک ان سے گرفتار ہوئے نہیں ہیں، ہونے بھی نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے جرت بھی نہیں کر رہی پولیس، یا پھر حکم نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ خیر اگر مرکزی ملزم جو جلوس کی قیادت ہی کر کے وہاں تک پہنچا ہے، اگر وہی گرفتار نہیں ہوتا یا شامل تفتیش نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایف آئی آر پیچھے کیا رہ جائے گی۔ اچھا، اب یہ ضمانت شہریار خان افریدی کی جمعے کے دن منظور ہوئی تھی، لیکن شہریار خان افریدی کے وکلاء نے ان کو مچل کے جمع نہیں کرائے رہائی کے لیے، یعنی کہ شورٹی بانڈ نہیں دیے۔ ان پہ کچھ اور بہاولپور میں اور کچھ اور بھی مقدمے تھے، لیکن آج جو دن گزر گیا ہے اور اس سے پچھلی رات راولپنڈی پولیس نے ایک کام اور کیا ہے۔ یہاں راولپنڈی کا علاقہ ہے ویسٹریج میں فرخ افریدی جو شہریار افریدی کے سگے بھائی ہیں، ان کو رات کے وقت اٹھایا اور انہیں اٹھا کر ڈیالہ جیل بھیج دیا، اور ایک 3 MPO کے تحت ان کی 15 دن کی نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس میں سی پی او راولپنڈی سید خالد حمدانی نے جو سفارش کی تھی کہ انہیں 1.5 ماہ کے لیے نظر بند کیا جائے، لیکن ڈی سی راولپنڈی نے انہیں 15 دن کے لیے کیا۔ اچھا، شہریار کی ضمانت کے بعد اب ظاہر ہے اب آج پیر کے دن، یعنی پیر یا صبح منگل، آج منگل کے دن ان کی رہائی کے جو انتظامات تھے، ان کے مچل کے جمع کرانا، سیکورٹی وغیرہ اور روپار جیل تک پہنچانا، یہ کیا جانا تھا۔ تو اس میں انہوں نے جو ضلعی انتظامیہ نے ایک بار پھر ان کے 3 MPO کے تحت نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور انہیں پھر ایک دفعہ 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ اب 15 دن آج یکم ہے اور 15 تاریخ کو ظاہر ہے یہ حکومت نہیں ہوگی۔ جناب ہمارے موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بڑا غصہ ہے شہریار خان افریدی پہ کہ شاید وہ پاؤڈر والا جو ہیروئن گاڑی سے برآمد کرنے والا کیس ہے وہ سارا شہریار خان افریدی اس کو ہینڈل کر رہے تھے اور انہوں نے ہی بنایا تھا، اور 6 ماہ تک رانا صاحب کو جیل میں رکھا۔ رانا صاحب کی بھی بڑی ہمت ہے، اور وہ تصویر آپ سب کو بھی یاد ہوگی کہ رانا صاحب ANF کی حوالات میں مونچھوں کو تو دے کے کھڑے تھے، تو وہ بعد میں انہوں نے خود بھی کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میری تصویر بنانے جا رہے ہیں تو پھر میں اپنے پورے قد کے ساتھ پھر کھڑا ہوا کہ بناؤ تصویر۔ تو خیر وہ PTI کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ذاتی
رنجش اور انتقامی کارروائی کر رہے ہیں شہریار خان افریدی کے ساتھ۔ پہلے ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اب انہیں بھی ابھی تک رہا ہونے نہیں دیا جا رہا، جبکہ ان کی تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے۔ یہ جو ہے تھانہ آرے بازار کا مقدمہ، اس مقدمے سے پہلے ان پہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے کہ جی انہوں نے اشتعال دلانے کے لیے ایک تقریر کی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اساس اداروں کی عمارتوں کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ بھی عدالت نے آج تو یہ بھی کہا کہ ایک وقوعے کا ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مقدمہ پہلے ہی ان پہ درج کر چکے ہیں کہ انہوں نے تقریر کی ہے، تو پھر اس مقدمے میں انہیں ملوث کرنا کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر ابھی شہریار افریدی رہا نہیں ہونے والے، بلکہ وہ اب بھی 15 دن ہو سکتا ہے۔ ان کے وکلاء کا کہنا تھا آج کہ ہم اس نظر بندی کے حکم کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ۔ آج اس حوالے سے انہوں نے اپنی ریٹ پٹیشن بھی تیار کر لی ہے، جو بروز منگل صبح، یعنی جب آپ یہ سن رہے ہوں گے تو اس دائر کر دی جائے گی۔ دیکھیں اس پہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس میں جج صاحب کس جج صاحب کو مارک ہوتی ہے، کن کے پاس ان کی سماعت مقرر ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ لیکن اس آج کی ہائی کورٹ کی سماعت سے ایک چیز تو بہت واضح ہو چکی ہے کہ اس میں اگر بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز نے بڑا کمال فیصلہ کیا اور بڑا ہمت دکھائی، ٹھیک ہوگا، یہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں راولپنڈی پولیس کی ناقص تفتیش، غیر ذمہ دارانہ رویہ اور سستی نااہلی یہ بڑی آڑے آئی ہے۔ انہوں نے انتہائی کمزور ایویڈنس تھے ان کے پاس، نہ ہونے کے برابر ایویڈنس تھے، ٹھیک ہے، اور استغاثہ بالکل عدالت میں بے بس نظر آیا، اور شروع سے اس ایف آئی آر میں جو بھی انہوں نے ابھی تک تفتیش کی ہے اس میں کوئی بھی قابل ذکر ایسے شواہد یا ایسی ایویڈنس کو صفحہ مثل پہ یا ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا جس سے یہ کیس آگے چل سکے اور یہ لگے کہ یہ کیس ایک مضبوط کیس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس استغاثہ مرتب کرنے والے اور اس کی تفتیش کرنے والے، اس کے ایویڈنس کلیکٹ کرنے والے کو شاباش ملتی ہے یا نہیں ملتی۔